نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمة الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزشتہ کل میں نے آپ کو یہ سنائی تھی اور اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے بیان کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر جو سب سے بڑھ کر ڈر ہے، بہت زیادہ جس چیز کا خوف ہے، وہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے ہوائے نفسانی، خواہش نفسانی، کہ خواہش کے مطابق عمل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے. امت کے لوگ اپنی خواہش پر عمل کرنے لگیں گے، اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتلایا تھا خواہش پر عمل کرنے والے بظاہر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دل کے کہنے اور نفس کے کہنے پر ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں. یہ بھی خطرناک ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی. کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں تو اب تک گناہ کرتا رہا ہوں اور اللہ کے حضور میں توبہ کر لوں. اور کچھ وہ خطرناک لوگ ہیں جو بظاہر ہوائے نفسانی پر عمل نہیں کر رہے ہیں، خواہش نفس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہے دین کا کام، ظاہر ایسا لگتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر رہے ہیں. نفس کی خواہش پر عمل کرنے کا مطلب ہے نفس کو آپ نے خدا بنا لیا. قرآن کریم میں کئی جگہ اس کی مذمت آئی ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بتلائیے تو صحیح کہ جس شخص نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہو، اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہو. خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح خدا کی پیروی ہوتی ہے اس طرح خواہش کی پیروی ہو رہی ہے. اب خواہش کیا ہے، اس کا دل کیا چاہ رہا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھالتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق دین کو رکھتا نہیں ہے. ایک میت آپ کے ہاں ہو گئی، آپ نے اس کے لیے آپ کو ایصال ثواب کرنا تھا. ایصال ثواب کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، 3 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد میں گائے ذبح کروں گا، لوگوں کی دعوت کروں گا، ایصال ثواب کروں گا. ارے اللہ کے بندے، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا. مردہ تمہارا قبر میں چلا گیا اور اس کو ہر وقت ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہر وقت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو 3 دن کے بعد ہی اسے ایصال ثواب کروں گا، میں تو 10 دن کے بعد ہی ایصال ثواب کروں گا، میں 40 دن کے بعد ایصال ثواب کروں گا. کس قدر خطرناک بات ہے. آپ نے اپنی طرف سے یہ 3 دن کی مدت کہاں سے مقرر کر لی، 40 دن کی مدت کہاں سے مقرر کر لی،
اور شروع میں تم نے 40واں بھی کر لیا، کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر سالانہ یاد کر رہے ہیں، برسی کہ فلاں مر گیا، اس کی برسی ہے، اتنے برس ہو گئے، اتنے برس ہو گئے، اتنے برس ہو گئے، ایک برس کے بعد آپ نے کچھ تماشا کیا اور اس کو ایصال ثواب کا نام دیا۔ اب آپ کر رہے ہیں دین کا کام، ایصال ثواب ایک اچھا کام ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے گھڑ کے اپنے انداز سے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا اپنا انداز شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جب تک کوئی دین کا کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ کام معتبر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ سب کو دعا کرنی چاہیے نا، اے اللہ تو نے میرے اوپر جو نعمت دی ہے، مجھے نعمت دی ہے، میرے اوپر انعامات کی بارش برسائی ہے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور صرف میرے اوپر نہیں، میرے والدین پر بھی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور فرمایا آگے وان اعمل صالحا، اور اے اللہ مجھے نیک کام کی توفیق دے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتلا رہا ہوں، نیک کام کی توفیق دے، بس اتنا کافی ہو جاتا، لیکن ایک لفظ اور بڑھا دیا اس میں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے نیک عمل کی توفیق مجھے عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ کچھ نیک عمل ایسے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں، کچھ نیک عمل ایسے ہیں جو دیکھنے میں نیک عمل ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع ہے نا، دو رکوع تو نہیں ہے۔ رکوع کیا چیز ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ رکوع میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ایک نہیں میں 2 رکوع کروں گا۔ اللہ ہی کے سامنے تو جھک رہا ہوں نا، میں 3 رکوع کروں گا، تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام تو نیک ہے ظاہر میں دیکھنے میں، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت یہ سکھائی ہے کہ ایک رکعت میں 1 رکوع کرو، بس ایک رکعت میں 2 سجدے کرو، 2 سے زیادہ نہیں۔ اگر 3 کرو گے تو نامقبول، 1 کرو گے تو نامقبول، 2 کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ سکھایا ہے۔ تو کچھ خواہش نفسانی انسان کی ایسی ہوتی ہے جن کو ہم چڑھا دیتے ہیں دین کا لباس، نیکی کا لباس۔ محرم میں عاشورہ کے دن رات بھر ہمارے جوان جاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیاز کی حلیم تیار کرتے ہیں اور رات بھر گھونٹتے ہیں اس کو، رات بھر پوری رات، اور صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے صبح، اور اس کو تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ کسی کو کھلانا پلانا اچھا کام ہے نا، کسی کو کھانا دینا، غریبوں کو کھانا دینا، امیروں کو کھانا دینا، کھانا کھلانا اچھا کام ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلانا اچھا کام ہے، لیکن تم نے غلط طریقہ اختیار کیا، تم نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ لوگوں کی سے تم نے زبردستی چندے لیے کہ حلیم کے لیے پیسے دو، تم نے پھر اس کے بعد اپنی نمازیں تم نے نہیں پڑھی، اس کے بعد پھر تم نے اس مشترک مال سے حلیم گھوٹا، اور اس کے اندر تم نے ریکارڈنگ لگائی، اور رات بھر بھنگڑا ڈالتے رہے، خوشیاں مناتے رہے، اور پھر فجر کی نماز غائب کر دی، اور لوگوں کو تم نیاز کی حلیم تقسیم کر رہے ہو۔ کس کی نیاز؟ کہتے ہیں حسین کی نیاز۔ ہماری شریعت میں اللہ کی نیاز ہوتی ہے، حسین کی نیاز نہیں ہوتی، حسین کی نیاز نہیں ہوتی، علی کی نیاز نہیں ہوتی، محمد الرسول اللہ کی نیاز بھی نہیں ہوتی۔
نیاز ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے، نظر ہوتی ہے اللہ کے لیے، منت مانتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت ماننے کی گنجائش نہیں، صدقے چڑھانے کی گنجائش نہیں، نظریں چڑھانے کی گنجائش نہیں، اللہ کے لیے کرو اور ثواب پہنچاؤ حسین کو، اللہ کے لیے کرو ثواب پہنچاؤ علی کو، اللہ کے لیے کرو ثواب پہنچاؤ فاطمہ کو، اللہ کے لیے کرو ثواب پہنچاؤ ابو بکر و عمر کو، یہ تو درست ہے، لیکن تم نے غلط اختیار کیا اور غلط کو تم نے ثواب سمجھا، اور جو شخص ثواب سمجھ لے کسی کام کو اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى، مجھے جو ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ڈر ہے میری امت کے لوگوں پر وہ یہ کہ ان کو خواہشات نہ مار دیں، خواہش پر عمل کر کے اس کو دین نہ بنا دیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اعتکاف میں آ گئے، کتنا بڑا عمل ہے اعتکاف، کتنا بڑا عمل ہے، ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف، جہنم کے اور اس کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کی مسافت بتایا زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت، یعنی جہنم سے اس قدر دور چلا جاتا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف اس وجہ سے آئے ہو کہ میں تو ہر سال بیٹھتا ہوں اس سال نہیں بیٹھوں گا تو لوگ مجھے صوفی نہیں سمجھیں گے، خواہش پر عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، تمہارا اعتکاف برباد ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ حج کے لیے ہر سال جاتے ہو، حج کے لیے ہر سال جاتے ہو اور کہتے ہو کہ بس حج چھوٹنے نہ پائے، بس میرا شوق ہے، اور تم شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر حج کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تمہاری نہیں ہے تو تمہارا حج یہ حج نہیں ہے، تمہارا چلہ نہیں ہے، تمہارا جہاد نہیں ہے، اگر دل کے اندر نیت درست نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی لڑتا پھر رہا ہے اور لوگ آ کر گواہی دے رہے ہیں یا رسول اللہ فلاں نے تو حق ادا کر دیا، آج اس قدر بے جگری سے لڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو کر کافروں کو مار رہا ہے۔ ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے، وہ شخص جہنم میں ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں نیت کس قدر خطرناک چیز ہے، خواہش نفس کس قدر خطرناک چیز ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا تھا اس وجہ سے یقین کیا اس کے اوپر، اور کچھ لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کی موت کس طرح آتی ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم نے تو آج حق ادا کر دیا، کہا کہ کیا ہوا؟ یہ حق میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اپنی غیرت قومی کی وجہ سے میں ادا کر رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، غیرت قومی کے لیے جو شخص جہاد کرے گا اس کا جہاد باطل ہے، وہ شہید نہیں ہوگا۔ کوئی شخص غنیمت کے لیے جاتا ہے جہاد کے لیے، کوئی شخص نام کے لیے جاتا ہے جہاد کے لیے، یہ جہاد ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد میں جائے گا وہ جہاد ہے، اور وہ اگر مر جائے تو شہید ہے، ورنہ ہر ایک شہید نہیں ہوتا، ہر ایک شہید نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، عمل کا درست ہونا ضروری ہے، عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، پھر کہیں جا کر ہم اپنی خواہش نفس سے اور بری نیت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فرمایا دوسری چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ ہے لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا، لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے 10 مکانات نہیں بنائے، ابھی تو میں نے 10 فیکٹریاں نہیں بنائیں، ابھی تو میں نے 10 گاڑیاں نہیں لیں، ابھی تو میں نے بچوں کی شادیاں نہیں کی، اور اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ میں کھیلا نہیں، اور ان کے لیے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا۔ ایک لمبا چوڑا منصوبہ ہے جو وہ دنیا کے لیے بنا رہا ہے، دنیا کے لیے بنا رہا ہے۔
طول العمل، یہ خطرناک چیز ہے طول عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہش نفس اگر انسان کے اندر ہو فیصد عن الحق، تو خواہش نفس اسے حق سے روک دیتی ہے، خواہش نفس حق سے روک دیتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، اور طول عمل لمبی امیدیں اگر ہوں تو انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ انسان کس کو بھول جاتا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کہاں رکھا؟ جنت میں۔ اور پھر وہاں سے جنت سے جب دنیا میں بھیجا تو عارضی طور پر بھیجا۔ میراث ہماری جنت ہے، ہمارے باپ کی میراث کیا ہے؟ جنت۔ ہم سب کو جنت کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اصل اس فکر میں رہنا چاہیے کہ مجھے میرے باپ کی میراث جنت ملے گی یا نہیں، مجھے میرے باپ کی میراث جنت ملے گی یا نہیں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے باپ کی میراث جو دنیا میں ہے یہ ملے گی یا نہیں، اس کی زیادہ فکر نہیں، اس میراث کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، لیکن جو شخص امیدیں زیادہ باندھ لے گا، تمنائیں زیادہ کرے گا، آرزویں زیادہ پالے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کو بھلا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں اور درود بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دنیا سفر کر رہی ہے اور ایک آخرت سفر کر رہی ہے۔ دنیا کا سفر یہ ہے کہ سفر یوں کر رہی ہے اور جا رہی ہے، دنیا زائل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ پیدا ہوئے آپ، 1 گھنٹہ گزر گیا، آپ کی دنیا 1 گھنٹے کی ختم ہو گئی، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے اور آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، دونوں سفر جاری ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ بیٹے بنائے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے اور کچھ آخرت کے بیٹے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، ایک آخرت کی ٹرین آ رہی ہے اور ایک دنیا کی ٹرین جا رہی ہے، کون سی ٹرین میں تم ہوگے، کون سی ٹرین میں اور کون سی ریل گاڑی میں تم بیٹھو گے، فیصلہ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہارے بس میں ہو، اگر تم استطاعت رکھو کہ دنیا کی ٹرین میں سفر نہ کرو اور دنیا کے بیٹے مت بنو تو ایسا کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، آج کے دن تمہارا حساب کتاب تو نہیں ہو رہا، صرف اور صرف تم اعمال انجام دے رہے ہو، عمل کا گھر ہے۔ آج تمہیں اختیار ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ دو، تمہیں اختیار ہے بدکاری کر لو، آج تمہیں اختیار ہے کہ زکوٰۃ دے دو، اور آج تمہیں اختیار ہے کہ تم اس مال کو فواحش اور بدکاری کے لیے استعمال کر لو، شراب کے لیے استعمال کر لو۔ آج تو تمہیں اختیار حاصل ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں تم سے حساب لینے والا کوئی نہیں، لیکن کل کا دن وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، آئندہ کل جو تم جاؤ گے تو وہاں پر عمل نہیں ہوگا، وہاں حساب ہوگا، وہاں حساب ہوگا۔ اس حساب کے لیے تیاری کرنے کے لیے آج عمل کرو، لمبی امیدیں مت باندھو، یہ کہو کہ اللہ میری آخرت کیسے بنے گی، میرے بچوں کی آخرت کیسے بنے گی، اس کی فکر کرو۔ مجھے معلوم ہے ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے بچے فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھے اس کے اوپر باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ فکر مندی کی بات ہے نا، بیٹے کام میں کیوں نہیں گئے، پیسے کیوں نہیں لائے، ایسے رونے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے فوت ہونے کے اوپر رونے والے میرے دوستوں بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اس بات پر رونا کہ مجھے فجر کی نماز کیوں نہیں ملی، اس بات پر رونا کہ مجھے ظہر کی جماعت کیوں نہیں ملی، اس بات کا رونا کہ مجھے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی،
کتنے آدمی ہیں روتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج تمہارے پاس عمل کا موقع ہے، آج تمہارے پاس کام کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، اور اللہ نے سوچنے کے لیے عقل دی، اللہ نے پورا اختیار دیا، تندرستی دی، صحت مندی دی۔ تم آج اگر اپنے آپ کو اپاہج بنا کر بیٹھ جاؤ اور آخرت کے لیے کام نہ کرو تو کل کے دن تم شرمندہ ہو گئے۔ آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔